بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرینڈس اینڈ لسنرس. آج ہم ڈسکس کریں گے فرینچ ریولیوشن. وٹ واز دا فرینچ ریولیوشن؟ فرینچ ریولیوشن کیا تھا؟ دا فرینچ ریولیوشن واز اے پیریڈ آف ٹائم ان فرانس وین دا پیپل اوور تھریو دا مونارکی. فرینچ ریولیوشن فرانس کی تاریخ میں وہ وقت تھا جب کامنرس نے، عام لوگوں نے مونارکی کو اوور تھرو کیا، اس کا تختہ الٹ دیا اینڈ ٹوک کنٹرول آف دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کا کنٹرول خود حاصل کیا. دیٹ واز دا ون لائن ڈیفینیشن آف فرینچ ریولیوشن. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، وین ڈڈ اٹ ٹیک پلیس؟ وین ڈڈ اٹ ٹیک پلیس؟ دا فرینچ ریولیوشن لاسٹڈ 10 years فرام 1789 ٹو 1799. 1789 سے لے کے 1799 تک کا جو پیریڈ ہے اس کو فرینچ ریولیوشن پیریڈ کہا جاتا ہے. اٹ بگین آن جولائی 14, 1789 when revolutionaries stormed a prison called the Bastille. 14 جولائی 1789 کو ریولیوشنریز نے ایک جیل جس کا نام بیسٹائل ہے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا. The revolution came to an end in 1799 when a general named Napoleon overthrew the revolutionary government and established the French consulate. اور اس کا لیڈر کون تھا؟ نیپولین. اس کا جو بگننگ پیریڈ ہے اور جو اینڈنگ پیریڈ ہے وہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں. بگننگ کیسے ہو رہی ہے؟ جب ایک پریزن بیسٹائل اس پہ حملہ کر کے تو اس کا کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو تھرڈ اسٹیٹ ہے فرانس کی، اس کے لوگ اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اور پھر اس ریولیوشنری گورنمنٹ کو کون ختم کرتا ہے؟ اس کو نیپولین بوناپارٹ ختم کرتا ہے. کب؟ 1799 میں. اب ہم چلتے ہیں فرینچ اسٹیٹس کی طرف. اگر ہم بات کریں فرینچ ریولیوشن سے پہلے کے پیریڈ کی، تو جو فرانس کے لوگ تھے دے ور ڈیوائیڈیڈ انٹو 3 سوشل گروپس، اور ان سوشل گروپس کو کیا کہا جاتا تھا؟ کیا نیم دیا گیا تھا ان کو؟ اسٹیٹس. اب ہم ون بائی ون ان اسٹیٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. دا فرسٹ اسٹیٹ انکلوڈیڈ دا کلرجی. اس کے اندر جو پادری تھے، چرچ سے متعلقہ جو حکام تھے، مذہبی پیشوا تھے، وہ شامل تھے اس گروپ کے اندر. The second estate included the nobles and the third estate included the commoners. تو پہلے والے جو 2 گروپس ہیں اس کے اندر مذہبی پیشوا اور جو نوبلز، پولیٹیکل اور جو ہائی رینکڈ پرسنس تھے وہ شامل تھے، جبکہ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے دیٹ انکلوڈیڈ دا کامنرز. عام آدمی تھرڈ اسٹیٹ سے تعلق رکھتا تھا، اور زیادہ تر جو ممبرس تھے دے ور فرام تھرڈ اسٹیٹ. اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جو فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے چرچ لیڈرز اور نوبلز تھے دے ور ٹیکس ایگزیمپٹڈ. وہ ٹیکس پے نہیں کرتے تھے، اور سارے کا سارا جو ٹیکس ہے، جو فائنینس ہے، وہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ تھرڈ اسٹیٹ سے آتا تھا. اب یہ جو فسکل مس مینجمنٹ ہے، ایکچولی اٹ واز دا بگ فیکٹر بیہائنڈ دا فرینچ ریولیوشن. لیٹس موو فارورڈ ٹورڈز ریولیوشنری گورنمنٹ. ریولیوشنری گورنمنٹ جو کہ ریولیوشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی، وہ کب تک چلی؟ دا فرینچ گورنمنٹ واز ان کانسٹنٹ ٹرموائل تھرو آؤٹ دا ریولیوشن. ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ریولیوشن ریپرزینٹیٹیوز فرام دا تھرڈ اسٹیٹ اسٹیبلشڈ نیشنل اسمبلی where they demanded that King Louis XVI give them certain rights. اور بعد میں انہوں نے پورے کنٹری کا کنٹرول خود حاصل کر لیا. کس نے؟ تھرڈ اسٹیٹ پرسنس نے. They changed names over time to the Legislative Assembly and later to the National Convention. تو یہ جو ڈفرینٹ نیمز ہیں، نیشنل اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی اور نیشنل کنونشن، یہ کس کی گورنمنٹس ہیں؟ یہ ریولیوشنری گورنمنٹس تھیں ڈیورنگ دیٹ ریولیوشن پیریڈ. آفٹر دا رین آف ٹیرر اے نیو گورنمنٹ واز فارمڈ کالڈ دا ڈائریکٹری. ڈائریکٹری گورنمنٹ بھی ریولیوشنری گورنمنٹ تھی، لیکن یہ لاسٹ گورنمنٹ تھی، اور اس گورنمنٹ کو
that was overthrew by Napoleon. जो मिलिट्री जनरल नेपोलियन है उसने इस डायरेक्टरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया. अभी मैंने एक टर्म यूज़ की, रेन ऑफ टेरर. व्हाट इज़ रेन ऑफ टेरर? द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर, which lasted from 1793 to 1794, तकरीबन 1 ईयर का पीरियड है. During this time, a man named Robespierre, ये इस नाम का एक फ्रांसीसी शख्स था, एक फ्रांसीसी पॉलिटिशियन था. He led the National Convention. What is the National Convention? ये वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़माने में थर्ड ईस्ट स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले रेवोल्यूशनरीज़ ने कायम की थी. सो ही लेड द नेशनल कन्वेंशन एंड द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी. एक्चुअली ही वांटेड टू स्टैम्प आउट एनी अपोजिशन टू द रेवोल्यूशन, यानी कोई भी शख्स जो कि इनकलाब का मुखालिफ होगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा. सो ही कॉल्ड फॉर ए रूल ऑफ टेरर. Laws were passed that said anyone suspected of treason could be arrested and executed by guillotine. यानी ये जो गले काटने वाली मशीन थी उससे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा जिसके ऊपर ज़रा भी किस चीज़ का ख़तरा होगा, गद्दारी का. Thousands of people were executed including Queen Marie Antoinette and many of the Robespierre political rivals. यानी जो रॉबेस्पियर के सियासी दुश्मन थे उनको भी इस जिलोटाइन मशीन को इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूट किया गया, और इवन के जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको भी. अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टर्म की. ड्यूरिंग दिस पीरियड पॉलिटिकल क्लब्स. Many of the new political ideas and alliances of the French Revolution were formed in political clubs. These clubs included the powerful Jacobean Club. Jacobean Club को लीड किसने किया था? अभी हम जिस पॉलिटिशियन की बात कर चुके हैं, रॉबेस्पियर की. द कॉर्डियर्स एंड द पैंथियन क्लब. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कंक्लूड दिस लेक्चर. आउटकम्स को डिस्कस करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम्स और रिजल्ट्स को. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मुकम्मल तौर पे जो फ्रांस का सोसाइटियल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया. इसने फ्रांस के अंदर से मोनार्की, फ्यूडलिज्म, इसको ख़त्म किया एंड टुक पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द कैथोलिक चर्च. और जो फर्स्ट ई स्टेट थी उससे पॉलिटिकल पावर छीन ली, उससे पॉलिटिकल पावर ले ली. इट ब्रॉट न्यू आइडियाज़ टू यूरोप इंक्लूडिंग लिबर्टी एंड फ्रीडम फॉर द कॉमनर्स, आम आदमी के लिए, as well as the abolishment of slavery and the rights of women. अगरचे ये कहा जा सकता है कि जो रेवोल्यूशन है that was ended with the rise of Napoleon, but the ideas and reforms did not die. और जो ideas और reforms का process था वो चलता रहा. These new ideas continued to influence Europe and helped to shape many of the Europe's modern day governments. That was a very brief lecture about French Revolution. I hope that you all understood the theme and the other important terms related to French Revolution. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.